بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی لاسٹ آور۔ میں ہوں یاسر رشید اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رانا محمد عظیم صاحب۔ ناظرین، اس وقت سیاسی درجہ حرارت کو اگر آپ جانچنا چاہیں، ماپنا چاہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ سیاسی درجہ حرارت اس وقت ہے کیا۔ اگر کسی کی طرف سے خاموشی ہے، خلیج کوئی دکھائی دے رہی ہے تو اس خلیج کو بانٹنے کا عمل کیا ہے، اور اگر کوئی استعفے منظر عام پہ آ رہے ہیں تو وہ استعفوں کے پیچھے منطقی کہانی کون سی تھی، اور استعفوں نے اب تک کیا چیزیں ہیں وہ منظر عام پہ لے کے آئے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کل جو گفتگو کی، انہوں نے کہا جی میں عزت دینے والا شخص ہوں اور عزت لینے والا شخص ہوں، اور اگر مجھے عزت دی جائے گی تو میں عزت جو ہے اس سے مخاطب آپ کو ہوتا رہوں گا، لیکن انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کا اتحادی ہوں اور آپ سارا ملبہ میرے اوپر ڈال دیں۔ میرے بیٹے نے گفتگو کرتے ہوئے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ کیا ہوا، تو اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں مستعفی ہو جاؤں، اور اپنا جو ایم این اے شپ کا میں نے جو استعفیٰ ہے وہ لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات ہوگی تو ان کو پیش کر دوں گا۔ حسن رؤوف صاحب نے آج یہ بات کی، انہوں نے کہا جی کہ سوچ رہے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک رہے ہیں کہ غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، اور پوری قیادت ہو سکتا ہے کہ تبدیل ہو جائے لیکن نئی قیادت آ سکتی ہے۔ اب یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے مفاد پرست سیاستدانوں کو راستے سے ہٹانے اور ناکامی تسلیم کرنے کا مشورہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کے وہی گورنر راج یا پارٹی پہ پابندی لگانے کے اقدامات کی بازگشت، اس میں کتنے حقائق ہیں، اسی بارے میں بات کریں گے۔ رانا صاحب کی طرف پڑھتے ہیں۔ رانا صاحب، آج کے دن اگر دیکھا جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کل کے جو استعفے تھے، کل کی جو بازگشت تھی، جس طریقے سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب مختلف چینلز کے اوپر بولے ہیں، اس سے اندرونی انتشار دکھائی دے رہا ہے، خلفشار دکھائی دے رہا ہے، یا اندرونی معاملات ایک بار وہ ابال نکل کے باہر آ جائے گا اور پھر بعد میں ٹھیک ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ یاسر، بات یہ ہے کہ یہ اختلافات، یہ سارا غبار، یہ جتنی چیزیں تھیں، میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں اپنے پروگرام میں کہ یہ تمام چیزیں آج کے دن ختم ہو گئی ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر اختلافات کی خبریں، تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک کی خبریں، تحریک انصاف کے اندر رضائن دینے کی باتیں، تحریک انصاف کو چھوڑنے کی باتیں، یہ ساری چیزیں آج مکمل طور پر ختم ہو گئی ہیں، اور ان کے تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین کو ان کے ختم ہونے سے ایک بے انتہا دھچکا لگا ہے۔ بہت سے لوگ یہ تاثر دے رہے تھے کہ جناب اب کام ختم ہو گیا۔ میں نے بہت سے لوگوں کے بہت سے ٹی وی ٹاک شو بھی دیکھے، میں نے بہت سے لوگوں کے ٹویٹ بھی دیکھے، میں نے بہت سے لوگوں کی گفتگو بھی سنی، لیکن سب کے سب یہی سمجھ رہے تھے کہ بس دی اینڈ ہو گیا۔ ہاں، دی اینڈ ہوا ہے اختلافات کا، دی اینڈ ہوا ہے آپس کی رنجشوں کا، دی اینڈ ہوا ہے غلطیوں کے ازالے کس طرح کرنے ہیں۔ اس حوالے سے یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب تمام معاملات یہ بیٹھ کر طے ہوئے ہیں کہ بانی تحریک انصاف سے جس دن ملاقات ہوگی، اس ملاقات میں ساری تفصیلات سامنے رکھی جائیں گی، اور ان تفصیلات کے بعد پھر جو بانی تحریک انصاف کہیں گے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا استعفیٰ کسی صورت قبول نہیں ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا استعفیٰ کسی صورت قبول نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں، اگر وہ خود اپنی مرضی سے کہیں کہ نہیں میں اب فلاں کام کرنا چاہتا ہوں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور بہت سے اور لوگ جو ہیں جن پر لوگ بہت سی تنقید کر رہے ہیں، بات نہیں ہمیں کیوں نہیں پتا، ہمارے اینکرز بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی بات کرتے ہیں، جناب فلاں جگہ سے فلاں کیوں نہیں نکلا، فلاں جگہ سے فلاں کیوں نہیں نکلا۔ بھائی، ٹی وی پر بیٹھنا، سوشل میڈیا پر بیٹھنا بہت آسان ہے، اور جب آپ کو پتا ہو کہ آپ اس صوبے میں رہ رہے ہیں کہ جس صوبے کے اندر سب سے زیادہ فارم 47 کا شور مچا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ دیکھنی چاہیے اور ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسرا، آج ذہن میں رکھیں کہ آج تحریک انصاف نے ایک بڑی پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ آج تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کے بعد بہت سے لوگوں کو یہ واضح ہو گیا ہے کہ سیاسی سکوت جو تھا اور تحریک انصاف کا جو خاتمے کا جو لوگ اعلان کرتے پھرتے تھے، جو لوگ خوشیاں مناتے پھرتے تھے، وہ سب ختم ہو گئی ہیں۔ اس لیے کہ ایک بات ذہن نشین کر لیں، 2.5 کروڑ سے زائد لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے ہیں، اور ان 2.5 کروڑ سے زائد لوگوں کے ووٹوں کو
نہ یاسر رشید ختم کر سکتا ہے، نہ رانا عظیم ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے دل جیتنے ہوتے ہیں، آپ نے وہ دل آپ کے ان کو جیتنے کے لیے آپ کو عملی اقدام کرنے ہوتے ہیں۔ اس سے تقاریر سے دل نہیں جیتے جاتے، عملی اقدامات سے جیتے جاتے ہیں۔ آپ کے عملی اقدامات ہیں کیا؟ مجھے بتائیں نا ذرا، آپ بتا دیں یاسر صاحب، آپ بڑی تعریف کر جاتے ہیں اکثر حکومت کی، آپ مجھے بتا دیں حکومت کے عملی اقدامات ہیں کیا؟ حکومت نے عملی اقدامات کون سا ایسا کیا ہے کہ جس سے عام آدمی کو کوئی ایسی سہولت مل گئی ہے، جس سے ملک کے اندر عام آدمی کا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ کس ملک کے اندر عام آدمی کو میڈیسن سستی مل رہی ہے؟ کوئی مجھے ایک چیز بتا دے۔ یہاں پر تو اب انڈا لینا بھی جو ہے نا، مرغی کا انڈا، وہ بھی نایاب ہوتا جا رہا ہے، وہ اتنا مہنگا ہے۔ یہاں پر سبزی، میں نے آج دیکھا کہ ریڈی والے نے کہا جی سیل سیل، سبزی کی دکان میں لکھا ہوا سیل سیل سیل، تو میں وہاں پہ رک گیا۔ ویسے میں نے کہا خبر کے لیے چیک کرے تو سیل کیا لکھا ہوا، مٹر جو ہوتے ہیں 200 روپے کلو۔ اور میں نے کہا یار یہ مٹر کے دانے ہوتے تو مجھے سمجھ بھی آتا، یہ مٹر آپ اس کے چھلکے سمیت 200 روپے کلو بیچ رہے ہو تو کون سی سیل ہے؟ اس نے کہا جناب میں ریڈی پہ ہوں، میں 200 روپے کلو بیچ رہا ہوں، اب دکان پہ چلے جائیں 350 روپے کلو ملیں گے۔ یہ آپ نے ان اقدامات سے کیا آپ عوام کو خوش کر لیں گے؟ کیا عوام کو سہولت مل جائے گی؟ وہ ملک جو زرعی ملک ہے، یہ سبزی کوئی کینیڈا سے نہیں آئی، ہالینڈ سے نہیں آئی، یہ کوئی کسی اور ملک سے نہیں آئی، یہ ہمارے اپنے یہاں پہ پیدا ہونے والی سبزیاں ہیں جس کو خریدنا ہمارے لیے مشکل ہے، نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر ہم کس طرح یہ حکومت سمجھیں گے ہم فلاں جو ہے ان کا سیاسی کیریئر ختم کر دیں گے یا فلاں جو ہے اس کا فلاں ختم کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا یاسر صاحب۔ باقی ایک تو اختلافات کی آپ نے مجھ سے پوچھا، اختلافات ختم ہو گئے ہیں۔ بانی چیئرمین جو ہے ان کے ساتھ ملاقات کے بعد، یہ سارا تحریک انصاف کے بانی کے ملاقات کے بعد اگلا جو بھی لایا عمل ہوگا وہ طے ہوگا۔ آپ کو بہت سی چیزیں اب خاموشی کی نظر آئیں گی۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، ماضی کو آپ ذرا دیکھیں، پرویز خٹک صاحب، عمران اسماعیل صاحب، جہانگیر ترین صاحب، آپ ایک لمبی لسٹ دیکھیں، اتنے بڑے نام کہ جن کے متعلق کہا جاتا تھا محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے نا کے پی کے، اور بھی بہت بڑے نام آپ لے لیں تو لمبی چوڑی ایک آپ کو پاس لسٹ ہوگی۔ کیا ان سب کے چھوڑ کے جانے کے بعد تحریک انصاف ختم ہو گئی؟ کیا تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ دینا چھوڑ دیا؟ انتخابی نشان لینے سے لے کر تحریک انصاف کا نام لکھنے تک پابندی لگنے کے باوجود بھی لوگوں نے چارپائی سے لے کر چمٹا، پینسل سے لے کر جوتا، سب کو ووٹ دیا۔ اس لیے ووٹ دیا کہ لوگوں کو اب اتنا شعور آ گیا ہے کہ یہ فلاں نشان کس کا ہے، اس نشان پہ لڑنے والا امیدوار کس کا ہے، اس کو نامینیٹ کس نے کیا ہے، اس کو نامزد کس نے کیا ہے، یہ کس کے سپورٹ سے الیکشن لا رہا ہے، یہ کس کے نظریے کی بنیاد پہ الیکشن لا رہا ہے۔ لوگوں نے ووٹ دیا۔ ہمارے ملک میں پہلی دفعہ ہسٹری میں غریب ووٹر بھی نکلا، امیر ترین ووٹر بھی نکلا، پڑھا لکھا ووٹر بھی نکلا، اور وہ ووٹر بھی نکلا جو ان پڑھ تھا۔ اس لیے نکلا کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں سستا انصاف ملے، لوگ چاہتے ہیں سستی تعلیم ملے۔ میں سستا انصاف اس لیے کہہ رہا ہوں، اس سے مت سمجھے گا کہ انصاف پیسوں سے بکتا ہے۔ سستا انصاف یہ کہ اس کے لیے کوئی ڈاڈا بڑا تگڑا وکیل کھڑا کر کے انصاف نہ لینا پڑے، بلکہ جب عدالت میں جائیں تو عدالت کے آگے ایک عام شہری بھی کھڑا ہو تو اس کا موقف عدالت سمجھ سکے، پراسیکیوشن صحیح بیان کر سکے، اور وہاں پر چہرے نہ آئین اور قانون کے تحت فیصلے ہوں، چہروں کے تحت دیکھ کر فیصلے نہ ہوں۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ اس وقت دے دیں گے جو پارٹی پہ پابندی لگانے کے حوالے سے باتیں ہیں، وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی سے متعلق کابینہ اراکین جو ہیں وہ متفق نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کون متفق ہے کہ جس کی وجہ سے خبر پہنچی؟ کابینہ ارکان اگر متفق نہیں ہے تو جہاں تک یہ اب خیال ہے کہ پابندی، آج بھی بات ہو رہی ہے، آج بھی وہ میں دیکھ رہا تھا عثمہ کاردار صاحب نے درخواست جمع کرا دی ہے پنجاب اسمبلی میں، تو کل اگر مسلم لیگ نون کے خلاف پی ٹی آئی جمع کرا دیتی ہے، ان کے لوگ جمع کرا دیتے ہیں کہ جناب ان پر پابندی لگائی جائے، اگر ایک قرارداد کے پی کے اسمبلی سے پاس ہو جاتی ہے تو کیا اس کے پاس ہونے کے بعد پابندی لگ جائے گی؟ بتائیں نا، کیا پابندی لگ جائے گی؟ آپ پابندی کس بنیاد پہ لگائیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ پابندی تو آپ نے اس پہ 1.5-2 سال سے لگا رکھی ہے،
الیکشن کمیشن اس سے ماننے کے لیے تیار نہیں, اسپیکر قومی اسمبلی اس سے ماننے کے لیے تیار نہیں, سپریم کورٹ نے مانا. ٹھیک ہے, آپ ان کا نشان آپ نے لے لیا, نام الیکشن میں آپ نہیں لکھنے دے رہے, سیٹیں انہیں اس لیے آپ نہیں دے رہے کہ آپ کہتے ہیں ہم انہیں پارلیمانی پارٹی تسلیم نہیں کرتے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک واپس آئیں گے, اسی سیاسی منظرنامے کے اوپر مزید بات کی جائے گی. بریک کے بعد تفصیلاً اس پہ بات ہوگی, کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. موجودہ صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے تو وفاقی حکومت کی اتحادی جماعتیں تو نالا ہیں, لیکن وہ ٹاسک بھی سونپا ہوا وقت منا لیا جائے گا. لیکن اب جو اپوزیشن ہے, اپوزیشن کا آنے والے دنوں کے اندر کردار کیا ہوگا؟ تحریک جو ایک پاکستان تحریک انصاف نے کال کی تھی وہ کال آف ہو گئی. دوسری تحریک جو جمعیت علماء اسلام فے کی طرف سے تھی, اس کے تناظر کے اندر جلسے تو جاری ہیں, اور اس وقت جو موضوع بنا ہوا ہے وہ سندھ ہے. سندھ کے مختلف شہروں کے جو دورے ہو رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بذات خود وہاں پر موجود ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس تحریک میں یہ باتیں ضرور کی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم وہ جو روح بنائی گئی تھی اس سے وہ منافی اقدامات اٹھائے گئے. بہت ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے اعتراضات اٹھایا, پھر آگے جو قانون سازی ہوئی اس کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا, پھر مدرسوں کے حوالے سے جو ایکٹ ایک منظور ہوا تھا اسی 26 آئینی ترمیم کی روشنی میں, اس کے اوپر بھی ایوان صدر سے دستخط نہ ہوا ہے. پھر سندھ کے معاملے کے اوپر جو وہاں پہ پانی کا معاملہ ہے اس پہ سراپا احتجاج لوگ ہیں, تو مولانا نے وہاں پہ یہ کہا کہ اس پہ حق سب سے پہلے سندھی عوام کا ہے, تو اگر انہیں حق نہیں ملے گا تو میں سب سے پہلے پیش ہوں گا. تو آنے والے دنوں کے اندر یہ بیان بازی موقف بن کے حکومت کے سامنے کیا گفت و شنید میں رکھا جائے گا, یا اسی طرح سڑکوں کے اوپر ہی مطالبہ ہوگا؟ ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب نے. حمداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب اگر دیکھا جائے تو ابھی جو چیزیں رونما ہوئیں پچھلے دنوں میں اور جو آگے چلتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں, اور اس میں حکومتی انٹینشنز اپوزیشن کو لے کے جو ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے اور وہ ہاتھ جو آپ سے بارہا ہوتا رہا اور 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں بھی ہوا وہ دوبارہ نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے, بنیادی طور پر تو جو ملک میں اضطراب ہے یا افراتفری ہے یا ایک عدم اطمینان کا سما ہے, اور سیاسی بحران کا ایک پہلو ہے, معاشی بحران دوسری طرف, سیکورٹی بحران, یہ سارے آپ کے سامنے ہیں. پھر آگے جا کے خیبر پختونخوا, پاٹھا اور بلوچستان کی حکومتوں کی غیر سنجیدگی بھی آپ کے سامنے, اور وفاق میں جن پارٹیوں کی حکومت ہے اس کی رویے کو بھی دیکھ کر تو یہی ثابت ہوتا ہے جو کہ موقف رہی ہے جمعیت علماء اسلام کی 8 فروری کے الیکشن کے بعد, کہ اس ملک میں جو بھی حکومت بنے گی وہ عوامی مینڈیٹ کی نمائندہ حکومت نہیں ہوگی, نہ وہ اسمبلی نمائندہ اسمبلی ہوگی عوام کی. اب اس غیر سنجیدگی سے یہ ساری چیزیں ثابت ہوئی. اب آپ نے 2 باتیں کی, ایک آپ نے سندھ کی وسائل کی باتیں کی. اب مولانا صاحب کے جانے سے پہلے وہاں سندھ میں جمعیت علماء اسلام سندھ نے باقاعدہ آل پارٹیز کانفرنس کی, جس میں وہاں کی جو حکومتی پارٹی ہے پیپلز پارٹی, جے ڈی اے میں شامل پارٹیاں, قوم پرست اور نیشنلسٹ پارٹیاں, سارے پارٹیاں اس میں شریک تھیں. سب نے یہ اعلامیہ جاری کیا بشمول پیپلز پارٹی کی, حالانکہ پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں حکومت ہے, مسلم لیگ اس حکومت میں شریک ہے, اور یہاں وفاق میں پیپلز پارٹی سپورٹر ہے پی ایم ایل این کی حکومت کی, اور اہم آئینی عہدے انہوں نے لیے, جیسے پنجاب کی گورنرشپ ہے, خیبر پختونخوا کی گورنرشپ ہے, سینٹ میں اور اسمبلی میں ایوان صدر میں پیپلز پارٹی برا جمع ہے. تو اس صورتحال میں جب سندھ سے جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم صوبے کے حقوق سے قطعاً دستبردار نہیں ہوں گے, تو یہ مطالبہ جو مولانا صاحب نے کیا اپنی تقریر میں بالکل بجا ایک آئینی حق ہے. آئین کا تقاضا یہ ہے کہ جس صوبے میں جو بھی وسائل ہو سب سے پہلے ان وسائل پر اسی صوبے کے رہنے والوں کا حق ہے, پہلے ان کو مستفید ہونا چاہیے,
نہ یہ کہ آپ ان کا راستہ روکیں، ان کو حصہ ہی نہ دیں جو آئین نے جو حق دیا ہے۔ تو اس صورتحال میں جب یہ ظلم ہو رہا ہو وفاق کی طرف سے، تو جمعیت علماء اسلام اس ظلم کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے، اس ظلم کو روکنے کے لیے صف اول کی دستے کی کردار ادا کرے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی بات کی۔ 26ویں آئینی ترمیم ابتدائی مسودہ آپ کو معلوم ہے، وہ تو مولانا کہتے ہیں وہ تو کالا ناگ تھا، پورے ملک کے لیے تباہی کا سامان تھا، قوم کے لیے، آئین کے لیے۔ پھر جمعیت علماء اسلام کی کاوش سے، محنت سے وہ 26ویں آئینی ترمیم بنی، جس پر تمام پارٹیوں نے اتفاق کیا اور اپریشیٹ بھی کیا گیا۔ لیکن ان میں ایک چیز مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو بل ہے، جو اس ترمیم کا حصہ ہے، صدر صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے ابھی تک اس پر دستخط نہیں کیا ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ یہ دستخط کرے، اس پر اتفاق ہوا ہے، لیکن حالانکہ ان چیزوں پر تو آپ نے دستخط کیے، اس ایکٹ پر، ان قوانین پر جو انسانی حقوق کے خلاف بھی ہے، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی کو اٹھانا 3 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے، کوئی اس کے خلاف عدالت بھی نہیں جا سکتے، وغیرہ وغیرہ، جو سب پر دستخط کر کے مدارس کو آپ نے چھوڑ رکھا ہے۔ تو مولانا صاحب نے اس پر برہمی کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ زرداری صاحب یہ کر لے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 8 تاریخ تک یا 6 تاریخ تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاع ہے اس میں رکاوٹ تو کسی اور جگہ سے بھی ہے۔ جو بھی رکاوٹ ہے نا، اگر فرض کرے پیپلز پارٹی اور پیملن، یہ پارٹیاں جو حکومت میں شامل ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، تو پارلیمنٹ تو فیصلہ کر چکی ہے۔ پھر زرداری صاحب، ایوان صدر صاحب مجبور ہے، محض ہے پارلیمنٹ کے سامنے، پارلیمنٹ کا حکم اس نے تسلیم، سرخم کے تسلیم کرنا ہوگا، جیسے کہ بقیہ ترامیم میں انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ کہ پھر مدارس کے حوالے سے کیوں نہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پوری پروسیس میں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی صورت میں مولانا صاحب کے ساتھ وہ مشاورت میں شریک تھے، تو بلاول بھٹو نے جو فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے اس ترمیم کے ذریعے، تو بلاول بھٹو اپنے پاپا کو مجبور کرے کہ میں نے اتفاق کیا ہے، پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، لہذا اس کی منظوری دی جائے، اس پر سائن کیا جائے۔ حافظ صاحب، 8 اعتراضات کی باتیں ہیں، وہ 8 اعتراضات آپ سے شیئر کیے گئے ہیں یا وہ بھی صرف بتائے گئے ہیں کہ صرف 8 لگائے گئے ہیں؟ کچھ کلینکل غلطیاں آتی، کچھ ٹیکنیکل غلطیاں آتی، اس کی تصحیح اسی وقت بھی ہوئی۔ بعد میں جب کچھ رکاوٹیں تھی، پھر دوبارہ قانون کی وزارت، وزیر قانون اور دیگر لا والے یہ سارے بیٹھ کے اس کی تصحیح بھی کرائی۔ پھر کیا رکاوٹ ہے وہ بتا دیں، کون سی رکاوٹ ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، جہاں تک مجھے علم ہے صحیح جو تھی اس کی اصلاح ہو گئی۔ اچھا آپ صاحب 8 آپ کا پشاور کا جلسہ جو ہے یہ فائنل وارننگ ہے اس ڈیٹ تک، یا اس کے بعد بھی مذاکرہ چل سکتے ہیں، پھر آگے کام چل سکتا ہے، یا اس تک ہو جانا چاہیے کام؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کل سکر میں کہا کہ 8 دسمبر تک اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، بقیہ ترامیم کی طرح اس پر بھی صدر صاحب دستخط کر کے اس مسئلے کو ختم کیا جائے۔ 8 دسمبر تک تو مولانا صاحب نے ان کو ڈیٹ دیا ہے۔ اب 8 دسمبر تک اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر پشاور میں مولانا صاحب پارٹی سے مشاورت کر کے کیا اعلان کریں گے، تو یہ 8 دسمبر کا انتظار کرنا ہوگا۔ آگے اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا تو دیکھتے ہیں، پارٹی فیصلہ کرے گی۔ اچھا حافظ صاحب، گورنر راج کی بازگشت سنائی دیتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ غور و خوض کیا جانا ہے۔ آپ کی پارٹی بھی ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے خیبر پختونخوا کی، اگر وفاقی حکومت ایسا اقدام اٹھاتی ہے، جمعیت علماء اسلام فے کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ گورنر راج وفاقی حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ گورنر راج اور خیبر پختونخوا میں، مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلے کا حل گورنر راج کے نفاذ میں سمجھتی ہے۔
تو پھر وہاں نے سمجھایا کہ مسئلے کا حل کیا ہے. اصل مسئلہ تو خیبر پختونخوا میں امن و امان کا ہے. پھر یہ ہمیں بتا دے کہ گورنر راج کے نفاذ سے مسئلے کا حل نکل جائے گا یا نہیں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی تاریخ تو یہ ہے کہ جب مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ خیبر پختونخوا کے اس وقت کے صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے اور بلوچستان میں نیب اور JUI کی کوalition تھی اور ادھر خیبر پختونخوا میں فرنٹیئر میں جمعیت علماء اسلام کی حکومت کی مفتی صاحب وزیر اعلیٰ تھے. جب اس زمانے کی وفاقی حکومت نے بلوچستان میں گورنر راج نافذ کرنے کا اعلان کیا اور گورنر راج لگایا تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس غیر جمہوری اقدام کے خلاف خیبر پختونخوا یعنی صوبہ سرحد کی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دیا. کبھی بھی ہم نے اس قسم کی اقدامات کی ماضی میں حمایت نہیں کی ہے. اب اگر وفاقی حکومت مسئلے کا حل گورنر راج میں سمجھتی ہے تو وہ ہمیں سمجھائے اور قوم کو سمجھائے. کیا آپ نے کہا سمجھائے، آپ اس کی حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے؟ سمجھانا تو بات کا مسئلہ ہوگا نا. یہ تو ابھی اگر مگر کی بات ہے نا، یہ تو ابھی اگر مگر کی بات ہے. یہ فرض ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. جب فیصلہ ہوگا تو پھر پارٹی کا موقع پائے گا. حافظ صاحب، اگر دیکھا جائے تو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کے حوالے سے بھی بڑی باتیں چل رہی ہیں. کہا جا رہا تھا مشورہ کریں گے، پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے، اتحادیوں سے پوچھیں گے. وہ عوامی نیشنل پارٹی نے تو کہہ دیا کہ ہم حمایت کرتے ہیں. تو کیا یہ بھی کہہ رہے ہیں وفاقی کابینہ میں سے بے شمار لوگوں نے کی ہے. آپ بطور پاکستانی سیاستدان کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بڑی پارٹی پہ پابندی مسئلے کا حل ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی، PTI کی حکومت تھی، اس وقت انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی ایک ذیلی تنظیم کی جو صرف مینجمنٹ کا کام دے رہی تھی، ذمہ داریاں نبھاتی تھی. جب جلسے ہوتے تھے، ہمارے جلوس اور مظاہرے ہوتے تھے، اس کو پرامن رکھنے کے لیے وہ انتظامات بروئے کار لاتے تھے. اس تنظیم کو عمران خان کی حکومت نے اس تنظیم پر بین لگائی اور ان کو RSS سے ملایا. انصار الاسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں نا؟ جی، انصار الاسلام کا. میں اس وقت بھی ہم نے عمران خان کی حکومت کی اس رویے کی مذمت کی اور پھر جب تاریخ لبیک پر پابندی لگائی گئی اس کی بھی ہم نے مذمت کی. آج اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ PTI ایک تنظیم ہے سیاسی اور حکومت PTI پر بین لگاتی ہے، جمعیت علماء اسلام اس قسم کی فیصلوں کی قطعاً حمایت نہیں کرے گی. ماضی میں تو نہیں کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں خیبر بلوچستان میں بلوچستان کی اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگایا جائے. یہ قرارداد انہوں نے پاس کیا ہے اور وہاں جو جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں ہے اور دیگر اپوزیشن پارٹیاں ہیں جس میں ڈاکٹر مالک بلوچ ہے اور دیگر پارٹیاں، انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے کہ ہم PTI پر بین کے حوالے سے جو قرارداد ہے اس کی حمایت ہم نہیں کریں گے. تو جمعیت علماء اسلام اس قسم کی بچگانہ فیصلوں کی حمایت نہیں کرے گی. حافظ صاحب، آپ حکومت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ مجھ سے حکومت کے بارے میں پوچھتے ہیں، حکومت ہے کہاں؟ مجھے یہ بتائیے. حکومت سے اگر آپ پوچھئے حکومت اہم فیصلوں میں ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں ہے. وہ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. عوام کو سہولت دے سکتی ہے؟ کچھ نہیں دے سکتے. IMF کی طرف دیکھ رہا ہے، قانون سازی میں کہیں اور دیکھ رہی ہے حکومت. تو جب قانون سازی میں بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، سیکورٹی میں بھی ان کے سیکورٹی بحران کو مینج کرنے میں بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، معیشت کو مضبوط کرنے میں بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عوامی مینڈیٹ کے حامل حکومت ہے نہیں. لہذا میں تو اس کو صرف شو پیس سمجھتا ہوں، یہ حقیقی حکومت نہیں ہے. تو حافظ صاحب، ایک آخری سوال یہ ہے، حکومت تو دعوے کر رہی ہے جی دیکھیں جی وہ یورپ نے جو پابندی لگائی تھی ہماری اس طیاروں کے اوپر، وہ اب جا سکتے ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ تاریخ کی بلند ترین سطح، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1 لاکھ کراس کیا ہو، 100 انڈیکس وہ کر گیا. یہ ہم
سارا کچھ معیشت کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں, ہم نے معیشت کو بہتر سمت میں گامزن کر دیا. اچھا, یہ معیشت کی بہتری ہے کہ آپ پی آئی اے کی اربوں اور کروڑوں کے اثاثے کو 10 ارب روپے پر بیچ رہے, یہ معیشت کی بہتری ہے؟ واہ, اگر یہ معیشت کی بہتری ہے پھر تو یہ حکومت اپنے آپ کو خود زندہ آباد کہتے ہیں, پوری قوم میں کوئی ان کو زندہ آباد کہنے کے لیے نہیں ہے. حکومت اپنے خود میاں مٹھو بننے والی پھر بات ہے. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, کیا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی تبدیلیاں ہو پائیں گی جس کی بات سنائی دیتی ہے, یا پھر یہ ہوا تھا اٹھا تھا, بہت سارے لوگوں نے گفت و شنید کر لی اس پہ, یا کسی کو رام کرنا تھا کر لیا, اس پہ باتیں کرنی تھی کر لیں, اس پہ خلیج مزید پیدا کرنے کی کوشش کرنی تھی کر لی, جتنی ہونی تھی ہو گئی, اب یہ جھاگ کی طرح معاملہ بیٹھ جائے گا, یا پھر اندرونی طور پہ واقعی اپنی خامیوں کو دیکھ کے اب مستقبل کی سمت کو بہتر کیا جائے گا اور کسی تبدیلی کو وقوع پذیر کیا جائے گا, لیکن بشرط یہ کہ بانی پاکستان تحریک انصاف اس کی منظوری دیتے ہیں یا نہیں دیتے, کیا گائیڈ لائن آتی ہے, پارٹی کیا سوچ رہی ہے, کارکنان کیا سوچ رہے ہیں, آئندہ کی حکمت عملی کیا ہے, گورنر راج کے بارے میں, پارٹی پر پابندی کے بارے میں, اس پورے منظرنامے میں بات کریں گے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ملک احمد خان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ملک احمد خان صاحب, جو کچھ ہوا سب سے پہلے تو بات پنجاب کے اوپر کی گئی کہ پنجاب کم نکلا, اور جس طریقے سے کل بات کی صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے, انہوں نے کہا جی تنظیم سے پوچھیں, میں تو اتحادی بطور ساتھ جڑا ہوں, کیا وجہ بنی, پنجاب کو کیوں کرٹیسائز کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک غیر معمولی حالات سے گزر رہی ہے, اور جس طرح بھی جو ہوا آپ سب کے سامنے ہے. اب اس میں چونکہ بہت زیادہ چیزیں ہم اکٹھی کر رہے ہیں اور بغیر ثبوت کے, اور کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ ہمیں ثبوت دکھائیں, تو بغیر ثبوت کے بولنا ذرا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے پاس ہمارے قوائف آ جائیں گے تو اس پہ بھی بولیں گے. سر بات یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب, دیکھیں پنجاب میں ہو کیا رہا ہے. میں ایک میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسط سے, آپ کے جتنے مین سٹریم میڈیا ہے, کہ جتنا پنجاب پاکستان تحریک انصاف یا عام پاکستانی, میں تو اب عام پاکستانی کی طرف جاؤں گا, کہ عام پاکستانی جتنا سفر پنجاب میں کر رہا ہے. اب یہ بتائیں کہ آج پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی ہے تحریک انصاف پر پابندی کی, عظمیٰ کاردار نے پیش کی ہے, کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟ سر بات یہ ہے کہ یہ دیوانے کے خواب ہیں, نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے ان لوگوں کا. اب دیکھیں قرارداد ایک جماعت ہے جس کے فارم 47 کے باوجود 100 سے زیادہ ممبر تو اسی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اور جن کو اگر آپ سیٹیں دے دیں اسپیشل انٹرسٹ کی تو وہ سیٹیں آپ کی ہو جائیں گی 150. تو یہ کیا, یہ اس طرح کی قراردادیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ لوگوں کے پاس جب جائیں گے, دیکھیں ووٹ ہے عمران خان کا. میں اب ایک بات, میری رانا صاحب آپ پرانے ماشاءاللہ سیاست میں آپ کا بڑا تجربہ ہے, کیا اس دفعہ جماعت کو ووٹ ملا؟ جماعت کا تو نشان ہی نہیں تھا. نہیں, یہ بینکوں کی جنت میں رہتے ہیں. ووٹ ملا عمران خان کو, کسی کا وکٹ تھا, کسی کا جوتا تھا, کسی کا پریشر کوکر تھا, کسی کی الماری تھی, کسی کا دروازہ تھا. ووٹ تو مختلف نشانوں کو ملا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ تو عمران خان کو ملا ہے. عمران خان جو نام جس جماعت کا جو رکھ دے گا رانا صاحب وہی جماعت ہوگی. یہ پتہ نہیں کس ایم کو, کہ ان کو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار جو ہے وہ ایک نیا فارمولہ لے کے آتے ہیں. قراردادوں سے کیا ہوگا؟ ہم نے بھی قرارداد آج دی ہے ہماری, ڈیفینیٹلی ان کے پاس ادھر گورنمنٹ ہے وہ انٹرٹین نہیں کریں گے, آئی نو, بٹ ہم نے دی ہے مذمتی قرارداد, ہم نے دی ہے. اچھا ملک احمد خان صاحب, اگر گورنر راج والا معاملہ بنایا جاتا, ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے, وہ بھی ناممکنات میں سے لگتا ہے, اور ابھی تک کے شائبے تو نہیں دکھائی دیتے, لیکن ہلکی پھلکی موسیقی تو چلائی رکھی ہے انہوں نے. اگر اس کے اوپر کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے تو پھر ریٹیلیشن کیا ہوگی؟ یاسر صاحب میں عرض کروں آپ کو کہ گورنر راج جو ہے نا, قانون مجھ سے جو قانون کا میں بھی طالب علم ہوں, بٹ جو قانون دان ہے وہ زیادہ بتا سکتے ہیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد گورنر راج اتنا آسان نہیں رہ گیا. ایک تو اسمبلی کے اندر سے ہی اس قسم کے حالات ہوتے ہیں کہ اسمبلی میں گورنر راج کی منظوری ضروری ہوتی ہے, لیکن چونکہ ادھر کوئی قانون نہیں ہے. اگر آپ دوسری سائڈ دیکھیں تو کوئی قانون نہیں ہے.
تو جب قانون نہیں ہوتا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم تیار ہیں جی. ہم تو پہلے ہی آپ دیکھیں پی ٹی آئی پہ پہلے پابندی ہے. پی ٹی آئی کون سی انہوں نے پی ٹی آئی کا نام یہ چھوڑ رہے ہیں. گورنر راج جو ہے اس پہ ہمیں جو وفاق کا رویہ ہے, جس طرح وفاق ٹریٹ کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, تو وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ گورنر راج ان کو جرأت ہوگی, کیونکہ 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ہے ادھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس. تو یہ ان کا ایک اور بھونڈا قدم ہوگا جو ان کو ان کے گلے پڑے گا. تو اب آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہے, اگلی حکمت عملی کیا ہے؟ جی رانا صاحب, یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف آلریڈی پرامن جماعت ہے, اس کے باوجود ہم کھڑے ہیں. ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, ہر بڑی جماعت میں ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی کہے کہ خدا نخواستہ جماعت میں کوئی کھلبلی مچ گئی ہے یا کوئی انتشار پیدا ہو گیا. لیکن سر اگر ملک احمد خان صاحب اگر مان لیا جائے کہ فارورڈ بلاک نہیں ہے, مان لیں کہ فارورڈ بلاک نہیں ہے, لیکن اس واقعے کے بعد وہ جو ایک پشاور کی میٹنگ ہے, اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب یہ اپنا کوئی فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں یا اس میں چلے جائیں گے. تو ابھی وہ جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں, ان اعتراضات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم تو یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. یعنی اب ڈائریکشن کا انتظار ہے کہ ملاقات ہوگی تو پیغام آئے گا. میرے خیال میں یاسر صاحب, جو میرا اپنا خیال ہے نا جی, ابھی میں اس کو جماعت کا فیصلہ نہیں کہوں گا, کہ یہ ود ان پارٹی ہی سارا کچھ چل رہا ہے ہمارا. اگر حامد صاحب ہیں, ہمارے کوalition پارٹنر ہیں, قابل احترام ہیں, ایک مکتب فکر کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور بڑا مضبوط مکتب فکر ہے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب تو ویسے ہی ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی باتیں سر نہیں ہے. جو بات ہے ود ان پارٹی. اگلا لائے عمل جو رانا صاحب پوچھ رہے ہیں, دیکھیں رانا صاحب میں آپ کو عرض کروں, ہم ایک پرامن جماعت ہیں, آپ ایک سینئر اینکر ہیں, آپ کو ہر بات کا پتہ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جتنے مشکل حالات میں جدوجہد کر رہی ہے, ہماری پرامن جدوجہد جاری رہے گی. صرف یہ بات ہے رانا صاحب کہ کیا جماعتوں کو پرامن جدوجہد کرنے کا حق رہے گا؟ اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو ہم اپنی پرامن جدوجہد جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں, ہمارے لیڈر کے خلاف جو بیس لیس مقدمات ہیں, جو 26 امینڈمنٹ ہے, جو مہنگائی ہے, اس کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اچھا ملک احمد خان صاحب, ایک وفاقی حکومت بات یہ کر رہی ہے کہ آپ کے دور میں وزیر ہوا بازی کے دیے گئے بیان کے اوپر یورپ کی پروازوں پہ جو پابندی لگی تھی وہ اب ہم نے اپنی حکومت میں آ کے ہٹوا لی ہے, آج وہ پابندی ہٹ چکی ہے, اس کا کریڈٹ وہ لے رہے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا جی, یہ چیزیں یہ جو اس وقت ہمارا ایشو ہی نہیں ہے. یعنی کریڈٹ اس کا یہ کیا لے رہے ہیں؟ آپ سے گھر تو سنبھالا نہیں گیا, آپ نے ایک ایسا اقدام کر کے جو انتہائی اقدام ہوتا ہے, آپ نے وہ کر کے اپنی گڈ گورننس کا تو ستیہ ناش کر دیا ہے. تو آپ ان باتوں پہ خوش ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ کریڈٹ عام آدمی کو تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن بات, اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بورڈ بٹھا دیا ہے آئی سی سی کی جو تھی ہماری چیمپئن ٹرافی, اس کے لیے دوبارہ ریویو میں وہ چلے گئے کہ ہندوستان کو راضی کریں. یعنی اس قسم کی جو باتیں ہیں, یہ جس طرح پہلے میں مولانا حافظ حمداللہ صاحب کی بات سن رہا تھا کہ آپ نے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں اور ان باتوں میں صداقت نہیں ہے. یہ جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں سر. یہ تو ان کے تو ترجمان جو ہیں غلط بیانیاں کرتے ہیں, آرٹیفیشل فگر دیتے ہیں, پنجاب کے انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. آپ رانا صاحب بیٹھے ہیں, آپ ڈیفیمیشن بل سے شروع ہو جائیں, آج دن تک مجھے ایک کام بتا دیں, یہ ایک ایسا کام یہ بتا دیں جو فلیگ شپ پروگرام ہو, جو پنجاب میں ان کا نظر آئے کہ پنجاب میں کوئی تبدیلی آئی. چھوٹے چھوٹے کام تو گورنمنٹ کرتی رہتی, وہ تو ہوتے رہتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ رانا صاحب اور یاسر صاحب یہ وہ ٹکنے والی گورنمنٹ ہے. بس پلر ہیں, سہارے ہیں, ان سہاروں پہ, بیساکھیوں کے سہاروں پہ یہ کھڑی ہے. ادروائز اس گورنمنٹ کا کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ یہ سروائیو کر سکے گی.
اچھا، میرا آخری سوال یہ ہے کہ ملک صاحب کتنے ایم پی آپ کے گرفتار ہیں؟ کیا وہ ریلیز ہو گئے یا ابھی تک جیل میں؟ سر ہمارے اس وقت جو میرے پاس ہے، ہمارے ایم پی ایس گرفتار ہوئے، کچھ 25 کو ریلیز ہوئے، کچھ کیونکہ کچھ کو تو کورٹ نے ریلیز کر دیا نا جی، جب ان کو پکڑ کے لے کے گئے شیخوپورہ کے ایریا کے سینٹرل پنجاب کے ایم پی ایس تھے، تو ان کو تو کورٹ نے ریلیز کیا۔ آج عامر ڈوگر اور ان کے کوئی ایم پی ایس ہمارے ہیں، وہ آج ریلیز ہوئے ہیں جی۔ کچھ ایم پی ایس ہمارے اسی طرح ادھر سے لے کے جاتے تھے، کورٹ ریلیز کر دیتا تھا۔ اب 780 انہوں نے جن کیسز پہ لگایا، کورٹس نے وہ کیسز واپس کر دیے کہ عام عدالت میں لے جائیں۔ اس وقت جو مجھے لمسم ہے نا جی، 5000 بندہ اس وقت ہمارا جو ہے وہ گرفتار ہے۔ مزید ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم جو قانونی چارہ جوئی ہم نے کرنی ہے، تو جو ہے ہم چھپے ہوئے ہیں، جو ایم پی اے وغیرہ چھپے ہوئے ہیں وہ تو آلموسٹ سارے ہی ہیں جی، چھاپے تو سب کے گھروں پہ پڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب جو ایف آئی آرز ہیں ان کی ڈیٹیل میں 1-2 دن تک میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ 1-2 دن میں مل جائے گی۔ بہت شکریہ ملک احمد خان بچر صاحب سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ رانا صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ جو باتیں چل رہی ہیں اس میں ڈائیلاگ والا عنصر پھر سے نمایاں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ڈائیلاگ ہی اس کا آخری حل ہے، اور ڈائیلاگ کے بغیر اس میں کوئی ایک چیز جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہم کسی ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگا دیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں یاسر، ایک چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے، جس طرح میں نے بھی کہا تھا، ملک صاحب نے بھی وہی بات کی ہے۔ تحریک انصاف ختم کر دیں گے، یہ پابندی لگا دیں گے، اوکے، میکسیمم ان کو اس سے کیا ملے گا؟ محسوس نشستیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ملے گا نا۔ لیکن محسوس نشستوں میں بھی اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو دیکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ کسی کو بھی نہ ملے۔ جب آپ اس میں ریویو میں جائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کچھ اور معاملہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ یہ سارے لوگ آزاد ہو گئے، ایک آزاد گروپ بن جائے گا۔ لیکن وہ کس کے نام کے ساتھ جڑا ہے؟ عمران خان کے نام کے ساتھ، وہ بانی تحریک انصاف کے نام کے ساتھ جڑا ہے، اور وہ بانی تحریک انصاف کے نام کے ساتھ ہی جڑا رہے گا۔ اور پھر کل کو الیکشن ہوتے ہیں، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پھر وہی ہوگا کہ بانی تحریک انصاف کہ جس کو ٹکٹ ملے گا عوام اس کو ووٹ دے گی۔ عوام نے ووٹ بانی تحریک انصاف کے نظریے کو دیا ہے، ان کے نام کو ووٹ دیا ہے، اور وہ تحریک انصاف نام ہو، وہ کوئی اور نام ہو، چل جائے گا۔ یہ صرف ابھی یہ سارا جو چل رہا ہے نا، ابھی اس کو چلنے میں کافی ٹائم لگ رہا ہے۔ یہ اتنی جلدی پابندیاں لگ نہیں جاتی۔ میں نے جس طرح کہا کہ اگر حکومت کی ان پابندیوں کے خلاف کوئی قرارداد پیش ہو گئی کے پی کے میں، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اور کسی پہ پابندی لگانے کی قرارداد وہاں پیش ہوگی، پھر کیا کریں گے آپ؟ اور دوسری بات ہے کہ عدالتیں بیٹھی ہیں، جو مرضی آپ کہہ رہے ہیں، عدالتوں میں آپ کو بہت سی چیزیں پیش کرنا پڑیں گی، بہت سی چیزیں سامنے لانا پڑیں گی، وہاں پر ایک لمبی چوڑی بحث چلے گی، وہاں پر عوام کو سب کو پتہ چلے گا۔ اور کیا ہمارا ملک اس چیز کا متحمل ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے بغیر یہاں پر سیاسی جماعتوں کو کھڈے لائن لگاتے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، نہیں ختم ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں ختم ہوئی۔ آپ اسی طرح آ جائیں، جمعیت علماء اسلام کو بھی ایک وقت میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہوئی۔ جماعت اسلامی کے اندر گروپنگ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہوئی۔ اے این پی کو پر پابندی لگائی گئی، نہیں ہوئی۔ اے این پی آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح آپ جس بھی جماعت کی بات کریں گے اسی طرح چلے گا۔ اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے بات یہ ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے تھے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، پی ٹی آئی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمیں متبادل حکمت عملی رکھنی چاہیے تھی، ایگریشن نہیں دکھانا چاہیے تھا، تو اسی طرح حکومت کے اندر بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ کر لینے چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ان لوگوں کا پریشر ہے یا زائل ہوتا ہے؟ جی بالکل ہے جی، اور آپ اور کریں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا اگر آپ بیان دیکھیں اس میں بڑی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، اور میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی اسی پہ تھے کہ ڈائیلاگ کی طرف جائے۔ بہت سے لوگ تھے جو چاہتے تھے ڈائیلاگ کی طرف جائے، اور ڈائیلاگ ہی اس کا حل ہے۔ دیکھیں، یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اس ملک کو اگر آپ نے مضبوط بنانا ہے، اگر اس ملک کے اندر استحکام چاہتے ہیں، معاشی استحکام چاہتے ہیں، سیاسی استحکام چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ڈائیلاگ پہ آنا پڑے گا۔ ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔
اس ملک میں جس طرح پہلے کہا کہ اتنی پارٹیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، کیا وہ پارٹیاں ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی، بلکہ جس پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی وہ پارٹی دوبارہ اقتدار میں ضرور آئی۔ پیپلز پارٹی آئی، مسلم لیگ نون آئی، ANP آئی، جمعیت علماء اسلام آئی۔ آپ لگتے رہے 1 2 3 کر کے چیک کرتے رہے، یعنی مذاکرات ہی واحد حل ہے، مذاکرات کے علاوہ تو کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے، اور پارٹیز پہ پابندی لگانا ہی کوئی واحد حل، اسے نتائج اچھے دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔